معروف تحقیقاتی ویب سائٹ فیکٹ فوکس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دوسروں پر آف شور کمپنیاں بنا کر منی لانڈرنگ اور قومی دولت لوٹنے کا الزام لگانے والے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ماضی میں اپنے ذاتی اثاثے، آف شور کمپنی اور بینک اکاؤنٹس چھپائے۔ لہٰذا نواز شریف کی طرح عمران خان کو بھی ان الزامات پر احتساب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سینئر صحافی احمد نورانی کی فیکٹ فوکس پر شائع تحقیقاتی سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ اگر نواز شریف کی اثاثے ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کے کیس میں لفظ اثاثہ کا وسیع تر تعریف کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے تو عمران خان کی جرسی چینل آئی لینڈز میں قائم اپنی آف شور کمپنی اور اس کے بینک اکاؤنٹ کا اعتراف دانستہ اثاثے چھپانے کا واضح ترین کیس ہے، جس میں انہیں بھی نواز شریف کی طرح نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نورانی کے بقول ان دونوں کیسز میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف حقدار ہونے کے باوجود سن 2006 سے مارچ سن 2013 تک بیٹے سے تنخواہ نہ دینے کا الزام لگا، جبکہ اس دور میں ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا۔ دوسری جانب عمران خان کی ملکیتی آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ اور اس کا برکلے بینک میں اکاؤنٹ اور کمپنی کے دیگر اکاؤنٹس اس دور کے ہیں جب سن 2002، 3، 4 اور پھر سن 2012، 13، 14 اور سن 2015 میں وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق 33 برس تک آپریشنل رہنے کے بعد عمران خان کی ملکیتی کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ اکتوبر سن 2015 میں بند کی گئی، جس کے 5 مہینوں بعد ایک جرمن صحافی کو جون سن 2015 میں پینما پیپرز لیکس کی دستاویزات تک رسائی ملی۔ چنانچہ تب انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ سے وابستہ صحافیوں نے آف شور کمپنیوں کے ڈیٹا پر کام شروع کیا۔ شریف خاندان کے افراد نے تو بیرون ملک آف شور کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف کیا، جبکہ عمران خان نے اپنی آف شور کمپنی کبھی ظاہر نہیں کی۔ احمد نورانی کا دعویٰ ہے کہ عمران خان اور ان کے اکاؤنٹنٹ طاہر نواز سے بارہا استفسار کے باوجود آف شور کمپنی اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میڈیا اور عدالت عظمیٰ کو کبھی فراہم نہیں کی گئیں۔ احمد نورانی کہتے ہیں کہ عمران خان کی آف شور کمپنی کے بینک اکاؤنٹس لندن نہیں بلکہ جرسی چینل آئی لینڈز میں تھے، جو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے معروف ہے، جبکہ عمران خان کا ذاتی اکاؤنٹ لندن کے ایک بینک میں تھا۔ اپنی آف شور کمپنی ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے عمران خان کا دعویٰ تھا کہ آف شور کمپنی کے اپنے ملکیتی اثاثے یعنی لندن کے فلیٹ کو انہوں نے سن 2001 میں کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم کے تحت ظاہر کر دیا تھا۔ تحریک انصاف کے وکلاء کا عدالت عظمیٰ میں کہنا تھا کہ آف شور کمپنی کا ایک ہی اثاثہ ظاہر کیا گیا کیونکہ اس کا کوئی اور اثاثہ نہیں تھا جسے ظاہر کیا جاتا۔ واضح رہے کہ عمران خان نے سن 2013 کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرواتے وقت اپنی آف شور کمپنی کے آپریشنل ہونے کا بتانے سے بھی اعتراض کیا اور پینما پیپر سامنے آنے سے قبل اکتوبر سن 2015 میں کمپنی بند کر دی۔ احمد نورانی نے فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ تب بھی عمران خان کے لندن والے بینک کے اکاؤنٹ میں 1,27,892 پاؤنڈز موجود تھے، تاہم انہیں ظاہر نہیں کیا گیا، حالانکہ واضح طور پر بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کا شمار اثاثے میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ رکن قومی اسمبلی افتخار احمد کو اثاثے ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیے جانے کی سزا سے اتفاق نہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایک اصول طے کر دیا تھا کہ جو ممبر پارلیمنٹ اپنے ادنیٰ سے اثاثے بھی ظاہر نہیں کرتا وہ بددیانت ہے اور آئین کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کو عدالت نے پھر بھی صادق اور امین قرار دیا، حالانکہ اس بددیانتی کی بنیاد پر انہیں بھی نواز شریف کی طرح سزا کا حقدار قرار دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وقت بدلنے پر یہ کیس عمران خان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔